دوستوں ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا، السلام علیکم جی، کیسے ہیں؟ کیسا گزر رہا ہے رمضان؟ ظاہر ہے یہ رمضان بھی یونیک ٹائپ کا ہے، تو اللہ کرے کہ یہ مصیبت جلد از جلد ختم ہو اور نارمل زندگی کا پھر وہی انداز ہو جو پہلے تھا۔ تو آج بات کرتے ہیں جہانگیر ترین اور خان صاحب کے درمیان جو صورتحال ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جہانگیر ترین اور خان صاحب کے درمیان تعلقات ظاہر ہے ایک انجیکشن کے نتیجے میں، جو انجیکشن مارشل انجیکشن تھا۔ ایک تو کہتے ہیں نا مارشل ریس بھی، اور ایک انجیکشن بھی مارشل ہوتا ہے۔ تو وہ مارشل انجیکشن کے نتیجے میں دونوں میں بڑی قربتیں پیدا ہوئیں۔ جس طرح وہ ایک ہوروں والا ٹیکہ ہے، ایک مارشل ٹیکہ ہے جس سے قربتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اس کے نتیجے میں دونوں کے درمیان قربتیں پیدا ہوئیں، بڑے جہاز دوڑے، اور لوگ جو ہیں وہ دامے درمے سخنے قدمے جہاز کے اندر آئے، پھر اترے، سارا سلسلہ حکومتیں بنی۔ پھر ظاہر ہے اس انویسٹمنٹ کے ریٹرن کا ٹائم تھا، اور ترین صاحب نے اور باقی جو رفقائے حکومت تھے، انہوں نے ظاہر ہے ود کیا کہتے ہیں کہ ایگزاربیٹنٹ پروفٹس کے ساتھ ریٹرن کا بندوبست کیا۔ گندم کا بحران، آٹے کا بحران، چینی کا بحران، اور اس کے علاوہ کئی اور بحران، مثلا پھر آئی پی پیز کی بات ہوئی، سارا سلسلہ، اور بہت ساری چیزیں آپ بہتر جانتے ہیں ہم سے کہیں۔ تو بہرحال پھر آپ نے دیکھا کہ جہانگیر ترین اور عمران خان کے درمیان خاص طور پر یہ جو ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن رپورٹ تھی، انکوائری رپورٹ تھی آٹا بحران اور چینی بحران کے حوالے سے، اس میں جہانگیر ترین کا نامی جو ہے وہ سر فہرست آیا۔ لہٰذا دونوں کے درمیان جو ہے وہ جو پہلے گاڑی چھنتی تھی اب پتلی ہونے لگی۔ پتلی اس لیے نہیں ہے کہ کوئی خان صاحب کو اس قسم کی صورتحال سے یعنی ال گاٹن منی سے کوئی پریشانی ہے، ان کا اپنا بھی کوئی کاروبار نہیں ہے، لیکن وہ ظاہر ہے جو ال گاٹن دوسروں کے لیے ہوتی ہے وہاں پر جائے تو وہ مقدس ہو جاتی ہے۔ ان کے پاس کوئی روحانی ایسی طاقتیں ہیں، ایسی پاورز ہیں کہ جو ہی ایل گارٹن منی ان کے کچن سے گزرتی ہے، یا ان کے دربار سے یا سین سے گزرتی ہے، یا گزر کے کہیں ڈرائنگ روم تک پہنچتی ہے، تو وہ بالکل پوتر ہو جاتی ہے۔ وجہ نزاع یہی تھی کہ جہانگیر ترین کا نام جو ہے اس میں ظاہر ہے اس کو نمایاں کیا، اس لیے کہ انہوں نے حصہ ہی اتنا ڈالا تھا جتنا حصہ بقدر جسہ، بلکہ جسے سے تو کم ہی تھا ادھر جو ان کا نامی تھا، لیکن بہرحال آیا۔ ظاہر ہے اس میں خود جہانگیر ترین کا کلیم یہ ہے کہ پرنسپل سیکرٹری اعظم خان جو پرائم منسٹر کے ہیں ان کا انپٹ خاصا تھا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بحران پیدا ہوا، لوگوں نے اربوں کے حساب سے فائدے اٹھائے اور جہانگیر ترین نے بلا شبہ اٹھایا، لیکن جہانگیر ترین کہتے ہیں کہ یہ تو خود پرائم منسٹر کی سربراہی میں کابینہ نے اس کا فیصلہ کیا اور ای سی سی نے اس کا فیصلہ کیا، تو لہٰذا ہم پر الزام علیحدہ کیوں؟ تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ یہ سارا ہی سلسلہ ایک ہی تھا کہ کابینہ جہانگیر ترین، خسرو بختیار خان صاحب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، اور انہوں نے عوام کو منظم انداز سے لوٹا، اور عوام یعنی جو نیشنل ایکسچیکر ہے اس پر ڈاکہ ڈالا۔ بہرحال اس رپورٹ کے نتیجے میں اس کے ظاہر ہے اس پر بہت سارے متعدد پروگرام ہو چکے پہلے کہ اس کے پیچھے کیا فورسز تھیں۔ الٹیمیٹلی یہی ہوا کہ دونوں کے درمیان گڑبڑ ہو گئی۔ اپنا جہانگیر ترین نے انٹرویوز بھی دیے جس میں اس کا انکشاف کیا کہ ہمارے تعلقات پہلے کی طرح نہیں ہیں، اور بظاہر یہی امپریشن ملتا تھا کہ ان کے درمیان بات چیت تک جو ہے وہ براہ راست نہیں ہو رہی، ایسا ہی تھا۔ لیکن اب شنید یہ ہے کہ کیونکہ وہ ساری انکوائری رپورٹس کو ڈیزالو ایک طرح سے ڈیلیوٹ کر دیا گیا، پہلے کہا گیا 25 اپریل، پھر اب ایکسٹینڈ کیا گیا کہ 3 ہفتے، پتہ نہیں اب کتنے ہفتے، اور جب آئے گی تو لسی کی طرح پتلی ہوگی، اس لیے کوئی اس کا یعنی بے ضرر سی ہومیوپیتھک ٹائپ ہوگی۔ پہلے بھی بڑی حد تک ہومیوپیتھک تھی، لیکن بہرحال اس میں نام موجود تھا،
اس لیے وہ عوام کے لیے ڈائجسٹ کرنا مشکل تھا، لہٰذا حکومت کو ایک پوسچرنگ ایک بات کرنی پڑی، جس وجہ سے ظاہر ہے جہانگیر ترین جو ہے وہ اریٹیٹ ہوئے. اور اب جو پہلے تو آئے گی نہیں، اگر آئے گی تو اتنی ہومیوپیتھک ہوگی کہ اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا جی. جس طرح ایک پتلی لسی کو آپ رڑکتے رہیں نا جی، تو اس میں سے نکلنا کیا ہے، وہ پہلے ہی لسی ہے جی. تو لہذا اب ان کے درمیان سنا ہے کہ واٹس ایپ پر اور یعنی سوشل میڈیا پر راہ و رسم پھر ریزیوم ہو گئی ہے، بحال ہو گئی ہے، اب پھر گاڑی چھننے لگی ہے. تو امکان یہ ہے کہ جو فارمیلٹی ایک رپورٹ کی ہے، شاید وہ آنے کے بعد یا ایون بغیر آنے کے ہی ان کے درمیان پھر آمنے سامنے بھی ملاقات اب ہوگی، اور گلے شکوے جو ہیں وہ بالکل پہلی ہوا ہو چکے، اب مزید ہوا ہو جائیں گے. اب لیکن اس کے کچھ کیا کہتے ہیں فال آؤٹ ہے، کیونکہ جہانگیر ترین نے براہ راست الزام پرنسپل سیکریٹری پر لگایا تھا، تو امکان یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں پرنسپل سیکریٹری صاحب جو ہیں ان کو تبدیل کرنا پڑے گا یقیناً، کیونکہ ان الزامات کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر ان کی موجودگی میں یا تو پھر وہ معافی مانگے گی، ویسے کیونکہ پبلکلی جہانگیر ترین نے اس پہ یہ الزامات لگائے تو اصولاً تو یہی ہے کہ پبلکلی یعنی اس مس انڈرسٹینڈنگ کو مبینہ طور پر دور ہونا چاہیے. اسی طرح جہانگیر ترین کہے کہ نہیں وہ غلط فہمی تھی، دور ہو گئی ہے، اب نہ رپورٹ آئے گی، یا آئے گی بھی تو خیر کی آئے گی. تو اس لیے ہم اعظم خان صاحب کے متعلق ہمارا دل صاف ہے. یا دوسری طرف سے کیونکہ بیوروکریٹس کو پھر ظاہر ہے اس طرح پولیٹیکل پوسچرنگ جو ہے ان کے لیے ممکن نہیں ہوتی یا نہیں ہونی چاہیے، اس لیے پھر یا تو انہیں تبدیل کرنا پڑے گا پرائم منسٹر کو، جو کہ ظاہر ہے ہونا چاہیے اگر ان کے درمیان میں آپس میں تعلقات اچھے بننے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ اسی تنخواہ پر جہانگیر ترین جو ہیں وہ واپس آئیں گے. دونوں صورتوں میں یہ بات اب طے ہے کہ واپس ایک دوسرے کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ فٹ ہو گئے ہیں. لہٰذا وہ کیا کہتے ہیں، رات گئی اور بات گئی کہ ویٹ آیا بران آیا، آٹا بران آیا چلا گیا، بلکہ وہ بران کو نارملائز کر دیا گیا کہ بران اب بھی ہے. لیکن ظاہر ہے جب بران بہت زیادہ رہے طویل عرصہ تو وہ نارملائزیشن اسی کو کہتے ہیں. بران تو ایک طرح سے اب بھی جاری ہے کہ ظاہر ہے وہی کموڈیٹیز جو ہیں وہ اسی طرح مہنگی ہیں اور عوام کی ایکسیس سے کہیں دور ہیں، خاص طور پر موجودہ صورتحال میں تو اور بھی دور ہیں، اس لیے کہ آمدن کے ذرائع جو ہیں وہ بڑے محدود اور مخدوش ہوتے جا رہے ہیں اور ہو گئے ہیں، جبکہ پرائسز جو ہیں وہ اتنی ہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کے. ابھی آج ہی خبر میں نے دیکھی کہ آٹے کے تھیلے کی قیمت کو 35-40 روپے مزید بڑھ گئی. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا کوچا بلی ماراں کے چچا غالب فرمایا کرتے تھے کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئیں. تو بران، کیونکہ بران سے یعنی پہلے اگر کسی کو بالفرض 5 درجے تک کوئی ایک اسکیل مقرر کر لیں کہ اگر درد ہو اور اس کو 10 کر دیا جائے، ڈبل کر دیا جائے، تو ظاہر ہے وہ 5 والا تو بھول جاتا ہے وہ 10 والا اب آئے گا. تو اس والے سے بران جاری ہیں، لیکن بہرحال وہ بران اتنے بران ہیں، اتنے نارملائز ہو گئے ہیں کہ اب لگتا ہے کہ شاید وہ قصہ پاری نہ ہے. اس لیے وہ جو ایک دفعہ سٹنٹ حکومت نے بنایا تھا کہ ہم یہ کریں گے، ہم نہیں چھوڑیں گے، وہ اسی طرح پہلے کی طرح وہ جو گپ مارتے ہیں اسی طرح کی ایک گپ ثابت ہوئی، اور پھر راوی جو ہے اب وہ چین لکھتا ہے. لیکن اس میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یہ جو شگاف ہیں، یہ جو ایک دفعہ وہ کہتے ہیں نا جس طرح شیشہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو جوڑ بھی دیا جائے تو وہ نشان رہتا ہے یا وہ جڑتا ہی نہیں ہے. تو اسی طرح یہ سمجھ لیں کہ مارشل انجیکشن کا جو نتیجہ تھا وہ اس میں اب شگاف آیا، پھر اسی مارشل انجیکشن کا نتیجہ ہے کسی حد تک کہ اب پھر ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہوگی، لیکن دونوں ایک دوسرے پر گھات لگا کے رہیں گے. خان صاحب کے پاس تو کیونکہ آخری ہی چانس ہے،
لیکن جہانگیر ترین جو ہے وہ بہرحال سیاست میں ریلیونٹ اس والے سے ہے کہ انویسٹمنٹ اس کے پاس یعنی کرنے کی صلاحیت ہے اور ولنگنس ہے، جبکہ خان صاحب جو ہیں وہ بس ون ٹائم چانس تھا، وہ انہوں نے انجوائے کر لیا۔ ظاہر ہے اس کے بعد امکان یہ ہے کہ وہ ڈسیپیٹ ہو جائیں گے اب جب دور واردات ختم ہوگا۔ تو بہرحال جہانگیر ترین جو ہیں وہ موقع واردات کی تلاش میں رہیں گے، جو ہی مارشل انجیکشن کا اثر ختم ہوگا وہاں سے کوئی نیوٹرلٹی یا گرین سگنل یا اپوزیشن نے اگر کوئی جاندار موو بنائی، جو کہ بظاہر اپوزیشن کا جو اب تک رویہ ہے نہیں لگتا کہ وہ کوئی اس طرح آل آؤٹ ایفرٹ جو ہے سیریسلی کریں، خاص طور پر کرونا کی وجہ سے اور ان کی صلاحیتیں کرپل ہو گئیں میسو ایفرٹ کرنے کی، یعنی ایفرٹ سے مراد یہ ہے کہ حکومت کو بدلنے کی ایفرٹ، تو وہ کرونا کی وجہ سے بڑی محدود ہو گئیں۔ لیکن بہرحال سیاست میں ایسا ہوتا ہے کہ اب جہانگیر ترین صاحب موقع کی تلاش میں رہیں گے، جب رائپ ہوگا تو پھر وہ زخم جو ہیں دوبارہ سامنے آ جائیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی اس ایک اور شعر آپ کی خدمت میں اسی جناب مرزا غالب کا پیش کرتا ہوں کہ جاں فضا ہے بادہ جس کے ہاتھ میں جام آ گیا، جاں فضا ہے بادہ جس کے ہاتھ میں جام آ گیا، سب لکیریں ہاتھ کی گویا رگے جاں ہو گئیں۔ تو اس وقت جو ہے خان صاحب کی سب لکیریں رگے جاں ہیں، لہٰذا وہ انجوائے کر رہے ہیں اور عوام کا تیا پانچا کر رہے ہیں اور ان کی کھال اتار رہے ہیں اپنے تمام دوستوں کے ساتھ مل کے۔ تو دیکھتے ہیں کب تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، تو اب اجازت دیں، خدا